بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آپ نے نا کل سے یہ کام کرنا ہے کہ اینی 3 پوائنٹس، میں کل مائک آن کروں گی اور آپ نے اینی 3 پوائنٹس بتانے ہیں، سب بچوں نے، سب اسٹوڈینٹس نے اینی 3 پوائنٹس بتانے ہیں کہ ہم نے کل کے لیسن سے کیا سیکھا، ہم نے اللہ کی آیات سے کیا سیکھا۔ میں آسما سے نہیں بولنا، کیا بولنا ہے، ہم نے اللہ سے کیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ آیات اللہ کی ہیں، میں صرف آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا ہے، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، آیت نمبر 53 تھی، آدھا رہ گیا تھا۔ انا بے شک اللہ، اللہ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، مع الصابرین، صابرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یا نون جمع کے لیے، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ صابرون کیوں نہیں آیا، صابرین کیوں آیا، کیونکہ یہ جو پیچھے ہے نا مع، یہ اصل میں حروف جار ہے۔ جب حروف جار آ جاتا ہے نا تو وہ آگے سب کو زیر کر دیتا ہے۔ صابرون کیوں نہیں ہے، واو نون کیوں نہیں ہے، یا نون کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے حروف جار لگا ہوا ہے، حروف جار جس کو پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انگلش میں ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں، اردو میں ہم حروف جار کہتے ہیں، تو حروف جار کی وجہ سے نا یہ زیر میں سب کچھ کنورٹ ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین، اتنا بے شک اللہ، اللہ ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، بی جو ہے وہ حروف جار ہے، تو بی کے نیچے زیر ہے تو اس نے آگے بسم اللہ ہی کر دیا، بسم اللہ ہو بھی نہیں ہوتا، بسم اللہ ہا بھی نہیں ہوتا، بسم اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پیچھے اگر حروف جار آ جائے نا تو وہ آگے بھی ساروں کو زیر کر دیتا ہے۔ صابرون نہیں، اب یہاں پہ صابرین ہے۔ وا اور لا نہیں، مت، تقولو تا کا مطلب تم، قولو کہو، واو الف جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے، لمن، لی ان کو، من جو، لی لیے بھی ہوتا ہے، اب یہاں پہ کانٹیکچوئل وے میں لمن۔ ٹھیک ہے، یقتلا، یا کا مطلب وہ قتل کیے جائے، قاتلا قتل کیے جائے، وہ جو قتل کیے جائے، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مت ان سب کو کہو جو قتل کیے جائے اللہ کی راہ میں، ان کو مردہ مت کہو۔ ٹھیک ہے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، وا اور لیکن، لیکن لا نہیں، تشعرون تا تم، شعرا شعور، وانون سب تم شعور رکھتے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، کون شعور نہیں رکھتے، ہم عام انسان۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے، ٹھیک ہے، اور تم جو ہو اللہ کی راہ میں چلو گے تو مشکلات تو آئیں گی، تم نے اس پہ صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جان بھی جاتی ہے، اس میں مال بھی جاتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکثر ایک آج کل ریاست مدینہ ایک کامن ورڈ ہے جو کہ آپ کے بڑا ہٹ ہوا ہے آج کل آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر۔ حالانکہ یہ ریاست مدینہ کیسے بنی یہ تو ہمیں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، 11 سال، 11 سال مسلمانوں کو کہا، جب آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے بعد، 11 سال مسلمانوں کو کہا کہ تلوار نہیں اٹھانی۔ ٹھیک ہے، جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا نا، 11 سال مسلمانوں کو کہا کہ تم نے اب صبر کرنا اور تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کمپرومائزز کیے۔ پہلی جو صحابیہ تھی نا، جو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا تھا کہ ان کے دونوں پاؤں جو ہے نا ایک گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، ایک گھوڑے کو شمال میں اور ایک گھوڑے کو جنوب میں دوڑا دیا گیا تھا، اور ان کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی زبان کے اوپر کوئلہ رکھ دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی عہد عہد کہتے، ایسے ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اوپر نا ان کے آقا نے نا بہت ظلم کیا، تو ایک دن ان کے آقا نے نا، آپ کو پتہ کوئلے پہ لٹا دیتے تھے ان کو، ان کے جو آقا تھا اس کا، ان کا وہ کوئلوں پہ لٹا دیتا تھا، اور زبان پہ کوئلہ رکھ دینا،
اور ریت پہ لٹا دینا، وہ پھر بھی آہد آہد کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک دن ان کے آقا نے ان سے پوچھا کہ بلال مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں اتنا اتنا تمہیں میں ٹارچر کرتا ہوں، تو پھر تمہارا اللہ جو ہے وہ تمہیں بچاتا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ دیکھو، جب تم بازار جاتے ہو تو تم جب مٹی کا برتن خریدتے ہو تم اس کو ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہ یہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو اللہ چیک کر رہا ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ اللہ مجھے ٹھوک کے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ یعنی کہ جب آپ اللہ کے دین پہ نکلیں گے نا تو آزمائشیں آنی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جانیں بھی جاتی ہیں، اس میں آپ کا مال بھی جاتا ہے، اس میں آپ کی بہت ساری آپ کے رشتے ناتے آپ کے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ ہمیں ٹھوک کے چیک کر رہا ہے اس وقت کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا پھر مقام کیا تھا۔ اللہ ہے نا پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے نا کہ وہ اذان نہیں دی تھی کیونکہ وہ ان کی زبان آپ کو پتہ ہے اس میں لکنت آ گئی تھی، وہ توتلا بولتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی صحابی نے کہا تھا کہ حضرت بلال حبشی اب اذان نہیں دیں گے کیونکہ یہ صحیح نماز نہیں ہے، اذان نہیں دے سکتے۔ تو حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تھی تو اس دن سورج نہیں نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو حضرت بلال حبشی کی اذان اتنی پسند تھی کہ بے شک وہ کلیئرلی اذان تو نہیں دیتے تھے لیکن اصل بات نیتوں کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اخلاص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نا کوالٹی